میں چلے جائیے، بڑے بڑے تازیہ آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے. پوچھو یہ تازیہ کیوں نکال رہے ہو؟ کہیں گے کیا آپ کو نہیں معلوم 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے؟ ارے نادان، اگر 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے اور تو اس لیے ان کا تعزیہ نکال رہا ہے کہ اس دن ان کی شہادت ہوئی، تو پھر تو 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکال. عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، اور ایسے داماد تھے جن کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی، جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کو 1 مہینے سے زیادہ بھوکا پیاسا تڑپا کے ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. ان کے سر کو الگ کر دیا گیا، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کی بیوی بچانے آئی، بیوی کی انگلیاں کٹ گئی. میرے پیارے ساتھیوں، اگر تعزیہ نکالنا ہے تو پھر 18 ذی الحجہ کو بھی ایک تعزیہ نکلنا چاہیے حضرت عثمان غنی کے نام کا. ایک تعزیہ 1 محرم کو بھی نکلنا چاہیے. 1 محرم کی تاریخ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی تاریخ ہے. وہ عمر فاروق جن کا انتقال ہوا تو 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر ان کی حکومت تھی. وہ عمر فاروق جن کے دور حکومت میں اسلام دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا. وہ عمر فاروق جن کی وجہ سے اسلام کو بڑی طاقت ملی. میرے پیارے ساتھیوں، ابو لولو نام کے ایک مجوسی نے حملہ کر کے عمر فاروق کو شہید کیا تھا. اگر تعزیہ ہی نکالنا ہے تو 1 محرم کو حضرت عمر فاروق کے نام کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے. کتنے تعزیے نکالو؟ اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. میرے پیارے ساتھی، کیلنڈر کی کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی جس دن کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ شہید نہ ہو. میرے پیارے ساتھیوں، آج محرم جیسا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال نئی امیدوں کے ساتھ کرتی ہے، نئے جوش کے ساتھ کرتی ہے، نئے ولولے کے ساتھ کرتی ہے. مگر یہ مسلمان کیسی قوم ہے جو اپنے نئے سال کا ویلکم کالا کپڑا پہن کر کے کرتی ہے، یا حسین یا حسین کی آوازیں دے کے کرتی ہے. ان کے گھروں میں تعزیہ نکلتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں محرم کی 10 تاریخ کے پہلے گوشت نہیں بنتا، کوئی میٹھی چیز نہیں بنتی، 10 تاریخ کے پہلے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ہیں جو محرم کے مہینے میں شادی تک نہیں کرتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ کہتے 10 محرم بڑا غم کا مہینہ ہے، محرم میں اللہ کے نبی کے نواسے شہید ہوئے تھے. اور آپ آگے دیکھیے، حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم سن 61 ہجری کو، نبی کے انتقال کے 50 سال کے بعد. کربلا کے واقعے میں حضرت حسین کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، مگر حضرت حسین کی شہادت میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہی محرم کا مہینہ آتا ہے اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بناتا ہے اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. کبھی حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے، کبھی حضرت عمر کو برا کہتا ہے، کبھی عثمان غنی کو برا کہتا ہے، کبھی حضرت عائشہ کو برا کہتا ہے، کبھی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، کبھی حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن کہتا ہے یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی اور ہر فرقہ اپنے عقیدے پہ جم جائے گا. لوگ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کریں گے، لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے اور اپنے اپنے مولویوں کے بتائے ہوئے دین کو فالو کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں، امت کا یہ اختلاف آج امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، امت کو کمزور کر رہا ہے. آج اتنا بڑا ملک ہے اور کروڑوں مسلمان ہیں، اور آئے دن ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر کے آپ اور ہم پریشان ہوتے ہیں. مگر ہماری قوم میں نہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی لیڈرشپ ہے، نہ کوئی آدمی ہے جس کو ہم کھڑا کر کے اپنی بات رکھ سکیں. میرے پیارے ساتھیوں، اتحاد پیدا کیجئے. آنے والا وقت بہت نازک ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت نازک ہے، آپ کی لڑکیوں کے لیے بھی بہت نازک ہے، آپ کی نوجوان نسل کے لیے بھی بہت نازک ہے. اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا، ذہنی طور پر ایمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کی، آنے والے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی. میرے ساتھی، جو دور
چل رہا ہے، یہ اتنا مضبوط ایمان والے لوگوں کا دور نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا، یہ کمزور ایمان والوں کا دور ہے۔ جب مصیبتیں آئیں گی، جب گھر مکان گریں گے، جب نوجوان بچے بے قصور جیلوں میں جائیں گے، تو ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی، جو ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس دور میں اگر سبق سیکھنے کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اتحاد کا سبق سیکھنا ہوگا اور استقامت کا سبق سیکھنا ہوگا۔ مسلمانوں، اتحاد پیدا کرو اپنے اندر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ارے مسلمانوں، تم کو تو آپس میں اتنے اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ رہو، اتنے میل ملاپ کے ساتھ رہو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کا جسم ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں آپس میں اتنا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا اتنا ہمدرد ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہاری مثال اس عمارت کی طرح ہونی چاہیے، کل بنیان یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دے، تمہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں تو بہار کا ہوں، یہ تو جھارکھنڈ کا ہے، وہ تو بنگال کا ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی آواز بنو، ایمان کی آواز بنو، اتحاد پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج پچھلی قوموں کی یہ برائی ہمارے اندر آئی کہ ہم آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے، ہم ٹولیوں میں بڑھ گئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، ہم اختلاف کی دعوت نہیں دیتے، ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہیں، ہم فرقہ کی دعوت نہیں دیتے، ہم کہتے آؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ اور مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ۔ اہل حدیث کسی تیسری چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے، اہل حدیث کہتا آؤ اللہ کے قرآن کو تھام لو اور نبی کی حدیثوں کو تھام لو۔ یہ اتحاد کی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کی ایک برائی ہمارے اندر یہ بھی آ گئی، ہم نے برائی کو برائی کہنا بند کر دیا، ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بند کر دیا، ہم نے برائی سے روکنا بند کر دیا۔ معاف کرنا، سال میں ایک بار پروگرام کرا لینے سے برائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کا علاقہ نیپال بارڈر سے سٹا ہوا ہے، آپ کے نوجوان بڑی تعداد میں شراب پی رہے ہیں، مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا نوجوان تو نوجوان، بڑی عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ بھی شراب پی رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جس شراب کو آپ کی شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، جس شراب کو پینے کے بعد انسان کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں، میرے سامنے ایسا بھی کیس آیا ہے، ایسا بھی کیس آیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار اپنی بیٹی، اپنی جوان بیٹی کو نیند کی حالت میں ٹچ کر رہا ہے، اپنی جوان بیٹی کے بدن کو چھو رہا ہے، اور بیوی جب منع کر رہی ہے بیوی کو مار رہا ہے، بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، اور بیوی سے کہہ رہا ہے اگر کسی کو تو نے یہ بات بتائی تو میں تجھ کو مار کے پھینک دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کہاں پہنچ گیا ہے، سماج گندگی کے کس لیول پر پہنچ چکا ہے۔ آج 4 سال کی بچیوں کو بھی کوئی چیز لینے کے لیے گھر کے باہر بھیجنے کے پہلے ماں باپ ڈر جاتے ہیں۔ 4 سال کی بچی بھی اگر 5 منٹ نظر نہ آئے تو ماں باپ بھی بے چین ہو جاتے ہیں، میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ ہم اس دور میں آ چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور آج کے اس دور میں جب آپ شراب اور زنا جیسی برائیاں سماج کے اندر عام ہو چکی ہیں، میرے پیارے ساتھیوں،
آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا پڑے گا. آپ مسلمان ہیں اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے اچھی امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا پانی کے اندر کشتی جا رہی ہے اور کشتی میں 2 منزلہ ہے. اب اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا. نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑی. انہوں نے سوچا بار بار ہم کیوں اوپر والے کے پاس جا کے پانی مانگے. انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا تاکہ ان کو جلدی سے پانی مل جائے. وہ یہ بھول گئے کہ کشتی میں سوراخ کریں گے کشتی ڈوب جائے گی. اب اوپر والوں نے جب یہ دیکھا کہ نیچے والے پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی میں ہی سوراخ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اگر اوپر والے اطمینان سے بیٹھ جائیں کہ ہمارا کیا بگڑے گا، اگر یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو یہ ڈوبیں گے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے. جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. اور اگر وہ جلدی سے جا کے اس کا ہاتھ روک لیں گے کہ نہیں بھائی تو غلط کر رہا ہے، تجھے پانی چاہیے میں پانی دوں گا مگر تو کشتی میں سوراخ مت کر، اور فوراً اس کو روک دیں گے تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اوپر والے بھی بچ جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مثال دی ہے اللہ کے پیارے نبی نے برائی سے روکنے والوں کی. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اس علاقے میں بہت آتا ہوں، سال میں ایک تو چکر تو لگ ہی جاتا ہے بٹرہا، سکٹیا، ارریا کے اس علاقے میں، مگر معاف کرنا سماج میں جب برائی زیادہ ہو تو صرف سال میں ایک بار پروگرام کر لینے سے کام نہیں بنے گا. میرے ساتھ آپ کو اور محنت کرنی پڑے گی، گھر گھر جا کے لوگوں سے ملنا پڑے گا. ہفتے میں مہینے میں 2-4 پروگرام اپنے لوکل کے علماء کو بلا کر کے مسجد میں کرنا ہوگا. اتنا بڑا پنڈال سجے نہ سجے، اتنی بڑی پبلک آئے نہ آئے، چند لوگ آئے، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی. میرے پیارے ساتھیوں، برائی کو برائی کہنا پڑے گا، نیکی کو نیکی کہنا پڑے گا. آپ نہیں روکیں گے. آج بیٹا پی رہا ہے کل باپ بھی پیے گا، آج باپ پی رہا ہے کل بیٹا بھی پیے گا. شراب کے نشے میں پورا گھر ڈوب جائے گا. میرے ساتھ آپ نہیں ہاتھ روکیں گے. آج ایک آدمی زنا کر رہا ہے کل پورا گاؤں زنا کرے گا. برائی کو روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھ. اور جب برائی کو روکنا ہم بند کر دیں گے، اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. اگر تم نے یہ کام بند کر دیا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. سوکھا پڑ جائے گا، اناج پیدا نہیں ہوگا، تم دعا کرو گے اللہ سوکھا ٹال دے، اناج کی پیداوار ٹھیک کر دے. جب بارش کی ضرورت ہو اللہ بارش بھیج دے، تم دعائیں کرو گے، نہ بارش آئے گی، نہ سوکھا ختم ہوگا، نہ پیداوار اچھی ہوگی. ایک کام تم نہیں کرو گے، نیکی کا حکم دینا اگر تم بند کر دو گے اور برائی سے روکنا تم بند کر دو گے، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. میرے پیارے ساتھیوں، یہود اور نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی جو لعنت برسی تھی وہ کیوں برسی تھی؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. یہودیوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی، داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے بڑے نافرمان تھے، یہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو برائی سے روکا نہیں کرتے تھے. یہ برائی کو کرتے تھے لیکن برائی سے روکا نہیں کرتے تھے. آپ یہ مزاج نہ بنائیں. گاؤں کی کوئی لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے باپ سے ملیں. آپ کو اگر جو بنی کے بازار میں، ارریا کی مارکیٹ میں آپ کے گاؤں کی کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ملے اور آپ یہ سوچ کے نظر انداز کرتے میری بہن تھوڑی ہے، میری بیٹی تھوڑی ہے، آپ پتہ لگائیں، آپ اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کریں.
میں کئی ایسے واقعات جانتا ہوں، اچھے اچھے گھروں کی مسلمان لڑکیاں پیار اور محبت کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گلچھرے منا رہی ہیں، اور کل ایک دن آئے گا جب وہ ان کے ساتھ شادی بھی کر لے گی، اور جب ان کے ساتھ شادی کریں گی ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں گی اور اسلام کو چھوڑ دیں گی۔ میرے پیارے صاحب، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ امت کی تاریخ میں ایسا واقعہ کم ہوا ہے، ایسا وقت بہت کم آیا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان عورتوں کے اندر ارتداد کی لہر آئی ہو جو اس وقت ہمارے ملک کے ہندوستان میں آئی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، اہل حدیثوں کو چھوڑ دیجئے، دوسرے مسلک والوں کے یہاں نہ مسجد میں عورت جمعہ پڑھنے جا سکتی ہے، نہ عیدگاہ میں ان کے لیے کوئی انتظام ہے، نہ ان کے یہاں عام جلسوں اور پروگراموں میں عورتوں کے لیے انتظام ہے۔ عورتیں دین سے دور ہیں، اور جب عورتیں دین سے دور ہوں گی ان کو کوئی بھی بہکا کے لے کے جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا پڑے گا، ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا، ہمیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کی ایک برائی اس امت کے اندر یہ بھی آ گئی، ہم آپس میں حسد کرنے لگے، بھائی بھائی سے جلنے لگا، ہے بھائی بھائی کا آج رہزن، پدر نے چھوڑا پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، ہے بھائی بھائی کا آج رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پدر نے چھوڑا پسر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ حسد کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، لوگ اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں۔ اس نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا، اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد کیسے بن گئی، اس نے 4 ویلر کیسے خرید لیا، اس نے اچھی والی بائک کیسے خرید لی، اس کے بیٹے کو نوکری کیسے مل گئی۔ آج مسلمان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگا۔ او حسد کرنے والوں، خبردار خبردار، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تب الیکم داء الامم من قبلکم، اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے کی امت کی ایک برائی تمہارے اندر بھی آ جائے گی، الحسد والبغضاء، تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے بغض کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے جلنے لگو گے، ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر کے جلنے لگو گے۔ حسد کی آگ جب بھی لگی ہے انسان کے دین کا جنازہ نکلا ہے۔ میرے ساتھ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک بیٹے کا نام قابیل بتایا گیا، دوسرے کا نام حابیل بتایا گیا۔ قابیل نے قربانی پیش کی، قابیل نے ایک اللہ کی راہ میں تھوڑا سا جو اللہ کی راہ میں دیا، اور حابیل نے موٹا تازہ دمبا دیا۔ اس زمانے میں جب لوگ قربانی پیش کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی، وہ قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ تھا۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پہلا مرڈر، دنیا کی پہلی ہتیا اسی حسد کی آگ کی وجہ سے ہوئی ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل کا ذمہ دار قابیل بھی مانا جائے گا، اور قابیل کی گردن پر بھی اس کا خون ہوگا، کیونکہ قتل کی شروعات کرنے والا قابیل تھا۔ قابیل نے قتل کی برائی کی شروعات کرنے والا، برائی کی سٹارٹنگ کرنے والا، کسی بھی برائی کی بنیاد ڈالنے والا، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس کو سزا ملتی رہے گی۔ جانتے ہو آج کل ایک برائی اور چلی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا۔ یہ برائی بھی آج بہت سارے علاقوں میں مسلمان نوجوان لڑکوں میں ہو رہی ہے۔ یہ برائی کس نے شروع کی تھی؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کی۔ یہ کام کبھی جانور نے بھی نہیں کیا۔ جانور بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے، یہ انسان اتنا گر گیا، مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا۔ اور لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ لوط علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں، تم اتنا گندا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا؟ انکم لتاتون شہوۃ، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں عورتوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں سے جا کر کے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، اے میری قوم کے لوگوں تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انجام کیا ہوا طالوت علیہ السلام کی قوم کا؟ انجام یہ ہوا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ آسمان سے پانی برستا ہے، مگر جب انہوں نے اپنی عورتوں کے بجائے اپنے مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پورا کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے آسمان سے پتھروں کو برسایا، اور پتھر جس کے اوپر گرتے تھے وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ میرے ساتھ آج کتنے مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے جو برائی بھی کرتے ہیں اور برائی کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور برائی کی دلیل بھی دیتے ہیں، برائی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے غلط کام کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو گناہ ناپسند ہے، اور گناہ کی کوئی دلیل دے اور گناہ پر کوئی ڈھٹائی کرے یہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ ناپسند ہے۔ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے صاف صاف یہ نہیں کہا کہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی؟ ابلیس غلطی بھی کر رہا ہے اور اپنی غلطی کی دلیل بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی، اور اس کے بعد ابلیس کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیے کہ آج یہ کام مسلمان بھی کر رہا ہے، اپنے گناہ کے کاموں کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، یہودیوں کی ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا، یہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو منع کیا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مچھلی کے کاروبار میں اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ میں نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا مچھلی کا کاروبار کرنے والے کروڑ پتی لوگ، ارب پتی لوگ ہیں، بہت دولت ہے ان کے پاس، اور یہ علماء نے تجربے کی بات لکھی ہے کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے۔ تو ان کا بھی پیشہ کیا تھا؟ وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے حکم دے دیا کہ اے بنی اسرائیل، اے ایلا والو، تمہیں سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ کی قدرت ایسی تھی، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، سنیچر کے دن پانی میں خوب مچھلیاں آتی تھی، دوسرے دن مچھلیوں کا اتا پتہ نہیں رہتا تھا، اور سنیچر کے دن بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ سنیچر کو جال بچھا دیتے تھے، اور جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی، اور جب اتوار کا دن آتا تھا تو وہ جا کے جال میں سے مچھلی چھڑا لیتے تھے، اور وہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن تھوڑی شکار کیا ہے، ہم نے اتوار کے دن شکار کیا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ کے ساتھ ہیلا سازی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اے یہودیو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا، پوری بستی تباہ کر دی، پوری بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ اگر ہو جائے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ پر ڈٹے مت رہو۔ میرے نوجوانوں، اگر آج تک شراب پی رہے تھے تو آؤ، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم کل صبح تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ایسا بھی ہوا ہے، پروگرام کر کے بنارس پہنچا ہوں، فون آیا مولانا آپ تو بنارس چلے گئے، جلسے میں ایک نوجوان آیا تھا، بائک لے کے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، رات ہی میں ختم ہو گیا۔
ایسا بھی ہوا ہے، رات میں میرے پاس میسج آیا، مولانا بیمار ہوں، دعا کر دیجیے گا۔ صبح میسج آیا انتقال ہو گیا ہے۔ موت ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی، موت کا فرشتہ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، ہم سے پوچھ کے گھنٹی بجا کے نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ توبہ کا موقع نہ ملے، توبہ کر لو میرے ساتھ۔ شراب پی کے اللہ کیا نہ جاؤ، زنا کر کے اللہ کیا نہ جاؤ، نمازیں چھوڑ کے اللہ کیا نہ جاؤ، حرام کمائی کھا کے اللہ کیا نہ جاؤ۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے پیارے سے؟ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم کولر چلاتے ہیں۔ دنیا میں اندھیرا ہے، یہ بڑی بڑی لائٹیں ہم جلاتے ہیں۔ یہاں اتنے بڑے میدان میں یہ لائٹیں اگر بند ہو جائیں اور مرکری بند ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، آپ 2 منٹ کے لیے رکنا پسند نہیں کریں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا، جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا بیٹا بھی آپ کی جنازے کی نماز پڑھے گا، آپ کی بیوی بھی آپ کے اوپر آنسو بہائے گی، آپ کے بچے بھی آپ کو یاد کر کے روئیں گے، لیکن کوئی آپ کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سارے کے سارے لوگ جلدی جلدی آپ کو قبرستان لے کے جائیں گے، اور قبرستان جانے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی دے کے چلے جائیں گے۔ بیٹا ایک بار بھی نہیں کہے گا ابا سے مجھے بڑا پیار تھا، ابا کے ساتھ مجھے بھی قبر میں ڈال دو۔ آپ کو قبر میں اکیلے جانا پڑے گا، نہ بیوی ساتھ میں جائے گی، نہ بچے ساتھ میں جائیں گے، نہ رشتہ دار ساتھ میں جائیں گے۔ وہ دنیا کو خوش کرنے والوں، یہ دنیا تم سے کبھی خوش نہیں ہوگی۔ جس دن تمہارا انتقال ہوگا، یہ دنیا والے تمہاری قبر پہ مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، اور مٹی دے کر کے کہیں گے آدمی بہت اچھا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے کے لیے لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، اور آپ کے قبر میں جانے کے بعد کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس قبر میں اندھیرا ہوگا، اس قبر میں گرمی لگے گی، اس قبر میں زہریلے جانور آپ کو ڈنک ماریں گے۔ وہاں اگر آپ کے کام آئے گی تو آپ کی توحید کام آئے گی، آپ کی نمازیں کام آئے گی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے ہوں گے، وہ آنسو آپ کے کام آئے ہوں گے۔ میرے نوجوانوں، اگر آج تک شراب پیتے تھے توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جاؤ کہ اے اللہ میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں، میں شراب پیتا تھا مگر اے اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا، سچی توبہ کر لیا، اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اے اللہ اب تک تو میں نے بدکاری کی اور زناکاری کی زندگی گزاری، اے اللہ اب میں نے سچی توبہ کر لی، اب بدکاری کے قریب بھی نہیں گیا۔ اے اللہ جب سے تیرے دین کے علماء نے، تیرے نبی کے وارثوں نے تقریر میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، اے اللہ تب سے میں زنا کے قریب نہ گیا، میں شراب کے قریب نہ گیا، میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر توبہ کر کے جاؤ گے تبھی اللہ کی نجات ملے گی۔ گناہ کے اوپر جمے رہنا، گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا، یہ بھی پچھلی قوموں کا طریقہ تھا۔